السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل پر، جہاں ہم قرآن کی روشنی میں زندگی بدلنے والی باتیں سیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورت آل عمران کی آیت 28 سے 32 تک کا گہرا مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہدایات ہماری روزمرہ زندگی کو کس طرح مضبوط اور پر اثر بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت، آپ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا ایمان اعلیٰ ہو تو آخر تک ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تھوڑی سی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ سورت آل عمران مدنی سورت ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے اخلاق، دشمنیوں اور ایمان کی آزمائشوں کے دوران کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان آیات کی نازل ہونے کی حالت اس وقت کی تھی جب مسلمان مختلف دباؤ، دشمنی اور فتنوں کا سامنا کر رہے تھے، اور ان کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ کس طرح وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ہم کس طرح تعلقات، دوستی اور اطاعت کے معاملے میں صحیح انتخاب کریں۔ اب ہم قدم قدم آیات کی وضاحت کریں گے اور ہر آیت سے کچھ عملی سبق سیکھ نکالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر منکروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس کا مفہوم اور سبق، اصلی دوستی اور حمایت کا معیار۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ انسان دوست بنا سکتا ہے، لیکن وہ محبت، تعلق ایسا نہ ہو جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنے۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق آپ کو ایمان سے دور لے جائے تو وہ تعلق ٹھیک نہیں۔ اللہ کی مدد سے بے نیاز ہونا۔ اس آیت میں ہے کہ جو شخص کافروں کو ایمان والوں کے اوپر ترجیح دے وہ اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور مدد اس پر نہیں ہوگی۔ آیت نے استثناء بھی بیان کیا ہے، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو، وہ محتاط ہونا مجاز ہے تاکہ ظلم سے بچ سکے۔ اللہ سے ڈرنا اور لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا کے خوف سے اللہ کی ناراضی نہ بھول جائے، اور یاد رہے کہ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ دونوں آیات ہمیں شعور دلاتی ہیں کہ ہماری چھوٹی حرکتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں اچھائی اختیار کرنی چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت اللہ کا امتحان صرف زبانی دعوے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہے، اور اگر ہم اس راستے پر چلیں تو نہ صرف اللہ کی محبت نصیب ہوگی بلکہ ہماری دعوت عمل قبول بھی ہوگا۔ یہ دونوں آیات ہمارے ایمان کو ایک واضح نشان دیتی ہیں۔ محبت اللہ کا ثبوت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں، حرف قرآن پر عمل کریں اور کافروں کی پیروی نہ کریں اگر وہ دین میں مخالفت کریں۔ عملی اطلاق۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اعلیٰ شان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں۔ نمبر 1، صحبت کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ دوستوں، ساتھیوں اور حلقوں میں ایسے لوگ ہوں جو آپ کو تقویٰ، نیکی، اللہ کی یاد کی طرف لے جائیں، نہ کہ گناہ کی ترغیب دیں۔ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس کا اظہار اپنے عمل سے ہونا چاہیے، یعنی نماز، عبادت، اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ اگر آپ کو دینی دباؤ، مزاحمت یا اشتعال کا سامنا ہو تو تحمل، حکمت اور سمجھداری سے کام لیں، مگر ایمان کی بنیاد کو نہ چھوڑیں۔ یاد رہے کہ ہر عمل کا حساب ہے۔ اپنے اعمال کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ چھوٹی نیکی، چھوٹی فراست، چھوٹا صبر، سب اللہ کے سامنے ہیں۔ اپنی نیت صاف رکھیں۔ اب میں 3 اہم نکات آپ کے لیے جمع کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اپنی صحبت اور دوستوں کا چناؤ ایمان کی روشنی میں کریں، وہ ساتھ ہوں جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائیں۔ محبت اللہ کا ثبوت صرف جذبات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، یعنی اطاعت و عمل پر مبنی زندگی۔
ہر چھوٹی حرکت، ہر نیت، ہر جذبہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس لیے اپنے اعمال کی جانچ کرتے رہیں، نیتوں کو درست کریں اور اللہ کی رضا طلب کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھے ہیں تو براہ کرم لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو دوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال نیک جمع کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔